بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 6 ہے ہمارا آج، اور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ٹیچنگ میتھڈولوجی سے۔ سلائڈز شو ہو رہی ہیں آپ سب کو؟ جی سلائڈز نظر آ رہی ہیں؟ یس سر، نظر آ رہی ہے۔ اوکے جی، اچھا، ٹیچنگ میتھڈ، اپروچ، اسٹریٹجی، ٹیکنیک، یہ ساری چیزیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جو ہے اس امیج کو اگر دیکھیں تو یہیں سے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اپروچ، اسٹریٹجی، میتھڈ، ٹیکنیک اور ٹیکٹکس اور اسٹائل، یہ 6 ٹرمز ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں، تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیچنگ اپروچ کی۔ اب ٹیچنگ اپروچ کیا ہے؟ میں نے کلاس میں جانا ہے، کلاس سٹارٹ کرنی ہے، تو میری کلاس کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، وہ میں نے کون سے بنانے ہیں، کس پیٹرن کو میں نے فالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اوور آل کلاس کا انوائرمنٹ میں نے وہ ٹیچر سینٹرڈ رکھنا ہے یا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری اپروچ کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ اپروچ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس اپروچ میں کیا کرتا ہوں، کچھ اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہوں، تو ان اپنے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے میں جو کچھ کلاس کے اندر کروں گا وہ میری اسٹریٹجی کہلائے گی۔ اپنی اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں کسی ٹیچنگ میتھڈ کا سہارا لوں گا۔ ٹیچنگ میتھڈ میں جب میں ناکام ہو جاؤں گا یا میں کسی اسپیسیفک ایریا پہ جا کے صحیح نہیں سمجھا پاؤں گا یا میرے بچے نہیں سمجھ پائیں گے، دین میں ٹیچنگ ٹیکنیک کو یوز کروں گا، اور ٹیکنیکس مختلف ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوتی ہے۔ یہ سیکوینس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اپروچ کہتے ہیں کلاس کے اوور آل رولز، پرنسپلز کو، نیچر کو، انوائرمنٹ کو، کہ کلاس کا اوور آل انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، ٹیچر سینٹرڈ ہے، کولیبوریٹو ہے۔ تو یہ تو ہوگی اپروچ، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ ہو سکتی ہے، ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہو سکتی ہے، کولیبوریٹو اپروچ ہو سکتی ہے، انٹیگریٹڈ اپروچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اپروچ کے بعد آتی ہے اسٹریٹجی۔ تو میں نے جو آبجیکٹیوز اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے میں جو کچھ کلاس کے اندر کروں گا، اپروچ تو تھیوری ہے نا، ایک یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہوتی اپروچ۔ اپروچ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اسٹریٹجی جو ہے نا، یہ ہم بناتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کی بیس پہ۔ اب میرے جو آبجیکٹیوز ہیں تو ان کی اچیومنٹ کے لیے میں کیا کروں گا، میں کلاس کو ڈسپلن کروں گا، سیٹنگ ارینجمنٹ کروں گا، میں جو ہے وہ کوئی میتھڈ چوز کروں گا، ایک سے زیادہ میتھڈ بھی میں چوز کر سکتا ہوں، میں بچوں کی اسیسمنٹ کروں گا۔ یہ ساری میری اسٹریٹجیز کہلائیں گی۔ کیا کہلائیں گی جی؟ اسٹریٹجیز کہلائیں گی۔ اچھا دین میں جب اسٹریٹجی بناؤں گا تو اس میں نے کہا کہ میں ڈفرینٹ میتھڈ اس کے اندر یوز کروں گا، تو وہ جو میتھڈ ہوگا ایک، اس کو ہم ایک ٹیچنگ میتھڈ کہیں گے، یعنی اس کے اندر ہم کافی سارے میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ دین ایک میتھڈ سے میں پڑھا رہا ہوں، سپوز لیکچر میتھڈ سے اسٹوڈنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی، تو میں کچھ ٹائم کے لیے ایک اسپیسیفک پارٹ آف لیکچر کے لیے میں سوئچ کروں گا کسی دوسرے کسی ایکٹیویٹی پہ، کسی دوسرے وے پہ، کسی ایسی ٹرک کے اوپر کہ میرے بچے اس بات کو سمجھ لیں جو اس لیکچر کے دوران ایک اسپیسیفک جو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ ٹیکنیک کہلاتی ہے۔ یہ اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی، یہاں پہ ہم اسٹریٹجی ہے، لیکن میں اپروچ پہ آتا ہوں، اپروچ سے آن ورڈ ہم چلتے ہیں، اپروچ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، پھر ہم جائیں گے اسٹریٹجی پہ، دین ہم آئیں گے میتھڈ پہ اور پھر ٹیکنیکس پہ۔ These are the set of principles about nature of teaching and learning in classroom۔ وہی بات کہ اوور آل جو نیچر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کس طرح کے پرنسپلز ہیں۔ A teaching approach comprises the principles and the methods used for instruction, general principle, pedagogy, management strategies used for instruction۔ اب اس میں دیکھیں اپروچ کے اندر آپ کی اسٹریٹجیز آتی ہیں، آپ کے میتھڈز آتے ہیں، آپ کی ٹیکنیک، ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔
یور چوائس آف ٹیچنگ میتھڈ ڈپینڈز اپون، یعنی جو آپ کا ٹاپک ہوگا، جو آپ کی نیچر آف اسٹوڈنٹ ہوں گے اس پہ، یور ایجوکیشنل فلاسفی، کلاس ڈیموگرافی، سبجیکٹ ایریا، اسکول مشن اسٹیٹ، یہ ساری چیزوں پہ. اب یہ ڈائریکٹیو، کنسٹرکٹیو، کولیبریٹیو، انٹیگریٹیو، ریفلیکٹیو کوئی بھی ہو سکتی ہے. ڈائریکٹیو ٹیچر سینٹرڈ ہوگی، کنسٹرکٹیو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے، کولیبریٹیو جو ہے یہ دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، انٹیگریٹڈ جو ہے یہ ان تینوں کا استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ جو اپروچز ہیں ان کا ایٹ اے ٹائم استعمال. اور ریفلیکٹیو جو ہے جس میں اسٹوڈنٹ اپنے ریفلیکشن یعنی اپنا جو اسیسمنٹ ہے وہ خود کرو گا. اب یہ تو ہو گئی اپروچ کے کلاس کا انوائرمنٹ ہم نے اوور آل کس طرح رکھنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نیچر اور پرنسپلز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان کلاس روم، اپروچ کی ڈیفینیشن ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اسٹریٹجی کے اوپر. ہم آبجیکٹیو بناتے ہیں صاف ظاہر، وہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا نا کہ ہم اس طرح لے کے چلنا ہے. تو اب ہم نے اسٹریٹجی بنائی. اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی ایک گریک ورڈ اسٹریٹیگوس سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے آرمی یا ٹو لیڈ، پیپر میں پوچھا جا چکا ہے. اب اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ اسٹریٹجی بیسیکلی ایک پلان ہوتا ہے آپ کا. کیا ہوتا ہے جی؟ پلان. اب وہ مائنڈ سیٹ تھا، اپروچ ایک مائنڈ سیٹ، ایک تھیوری تھی کہ آپ نے کیسے کلاس کو چلانا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ پلان بناتے ہیں اس کے لیے. وہ جو پلان آپ ٹیچنگ کا کرتے ہیں وہ آپ کی اسٹریٹجی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پلان میں کیا ہوتے ہیں؟ آپ آبجیکٹیوز بھی لکھتے ہیں، آپ ٹیچنگ میتھڈز بھی لکھتے ہیں، آپ جو ہے اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں کہ اس طرح سے فیڈ بیک بھی آپ لکھتے ہیں، بچوں کو دیں گے ہوم ورک، وہ ساری چیزیں آپ کی اس پلان کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو اسٹریٹجی ایک ملٹری ورڈ، ملٹری سائنس سے جو ہے وہ ادھار لیا گیا ہے، گریک ورڈ اسٹریٹیگوس جس کا مطلب آرمی یا لیڈ. اسٹریٹجی کا دوسرا نام پلان آف ٹیچنگ بھی ہوتا ہے. It is about a plan on achieving the goals, whereas teaching strategies focus on some of methods that are used to facilitate the learning of the student. یعنی اس میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اس میں کافی سارے میتھڈز آپ ایٹ اے ٹائم اس کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ براڈر ہے ٹیچنگ سے، یہ براڈر ہے ٹیچنگ میتھڈ سے. It is broader, long term and design how to achieve educational objectives. اگر آپ کسی ایک سنگل لائن میں اسٹریٹجی کو انکلوز کرنا چاہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک براڈر لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے کس چیز کا؟ ہاؤ ٹو اچیو آبجیکٹیوز، کہ آپ اپنے ایجوکیشن آبجیکٹیوز کیسے اچیو کریں گے. اٹ از کریشن آف ریلیشن شپ بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ فار اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز. یعنی اس میں ہم ٹیچنگ اور لرننگ کا کیا کریں گے؟ ایک ریلیشن شپ بنائیں گے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے پلان بنایا ہوا ہے، تو ہم ڈفرینٹ میتھڈز آگے جا کے یوز کریں گے تاکہ ٹیچنگ لرننگ بیٹر ہو جائے. تو بیسیکلی 3 طرح کی اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں: ٹیچر کنٹرول، لرنر کنٹرول اینڈ گروپ کنٹرول. تو ٹیچر کنٹرول وہی ہوں گی ڈائریکٹیو، جو نان ڈائریکٹیو ہوں گی وہ اسٹوڈنٹ کنٹرول ہوتی ہیں، جو کولیبریٹیو ہوتی ہیں اس کو ہم گروپ کنٹرول کہتے ہیں. اب آ جاتا ہے جی میتھڈ. ہم نے کہا کہ اسٹریٹجی ایک پلان ہے اباؤٹ ہاؤ ٹو اچیو آبجیکٹیوز. یہ لانگ ٹرم ہے، براڈر ہے کمپیریٹیولی اگر ٹیچنگ میتھڈ کے ساتھ اس کو موازنہ کیا جائے. اب اوپر ہم نے بات کی تھی کہ اٹ فوکس آن سم آف میتھڈز. یہاں پہ آپ بے شک ٹیچنگ میتھڈ لکھ لیں ساتھ. تو یہ وہ میتھڈ ہے جو ہم نے وہاں پہ یوز کرنا ہے. میتھڈ ایک گریک ورڈ ہے، لیٹن بھی ہے، گریک بھی ہے. اس میں لیٹن اس کا جو اوریجن ہے میتھڈوس، اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹن میں اس کا مطلب ہوتا ہے کمبینیشن آف، کدھر گیا، ہاں، میٹا میننگ آفٹر اور along سائڈ، اور ہوڈوز کا مطلب ہوتا ہے وے یا پاتھ. ٹھیک ہے. یعنی وہی بات ہے کہ ہم نے ایک کوئی اسپیسیفک پاتھ چوز کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اب اسٹریٹجی ہمارا پلان ہے، میتھڈ ہم پڑھائیں گے، کوئی ایک میتھڈ ہم یوز کریں گے. آج ہم کچھ میتھڈز پڑھیں گے جیسے لیکچر ڈسکشن آج ہم ڈسکس کریں گے. تو لیکچر ایک میتھڈ ہے، کویسچن آنسر ایک میتھڈ ہے، ایکٹیویٹی ایک میتھڈ ہے، انڈکشن ایک میتھڈ ہے، ڈیڈکشن ایک میتھڈ ہے، پروجیکٹ ایک میتھڈ ہے. بہت سارے ہیں، 15-20 میتھڈز ہیں. تو ہم کسی ایک اسپیسیفک میتھڈ کو چوز کریں گے. یہ مائکرو ہے. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اسٹریٹجی کے ساتھ تو یہ مائکرو چھوٹا ہے، چھوٹی ٹرم ہے. ٹھیک ہے. اسٹریٹجی بڑی ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ اسٹریٹجی میں کافی سارے میتھڈز آتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ میکرو ٹرم ہے. اٹ از اباؤٹ ہاؤ ٹو پریزنٹ دا سبجیکٹ میٹر. اس میں ہم وہ ٹاپک کیسے پریزنٹ کریں گے یہ دیکھتے ہیں. اس میں ہم آبجیکٹیوز کیسے کریں گے حاصل، وہ دیکھتے ہیں اسٹریٹجی میں. اٹ از دا سلیکشن آف اپروپریٹ میتھڈ فار دا ٹیچنگ
اسپیسیفک کانٹینٹ، ہم جیسے میں نے کہا کہ کافی سارے میتھڈ ہیں، ان میں کوئی ایک چوز کریں گے. میتھڈ از اے وے فار اچیونگ دا گولز. اب دیکھیں یہ ہے کہ پلان یا ہاؤ ٹو اچیو دا گولز، ٹھیک ہے، اور یہ ہے وے. یہ پلان ہے ٹو اچیو گولز اور یہ وے ہے، یعنی جیسے میتھڈ کا لفظی مطلب بھی وے یا پاتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کس وے سے، راستے سے، کس ذریعے سے جو ہے ہم نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. میتھڈ از دا وے فار اچیونگ دا گولز. ٹیچنگ میتھڈ فوکس آن دا ٹائپ آف ایکٹیویٹیز، جس میں مختلف ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. اٹ از اے سسٹمیٹک وے آف ڈوئنگ سم تھنگ. اٹ امپلائز این آرڈرلی لاجیکل ارینجمنٹ آف. اس میں ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. یہ اسٹیپس جو ہے ہر ایک میتھڈ کے الگ الگ اسٹیپس ہوتے ہیں. جتنے بھی میتھڈز ہم پڑھیں گے نا، جیسے یہ اگر آپ سپوز لیکچر میتھڈ دیکھیں تو اس کے 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن، باڈی آف لیکچر اینڈ کنکلوژن. اچھا اسی طرح آپ ڈسکشن میتھڈ دیکھیں گے تو اس کے یہ 5 اسٹیپس ہیں، ٹھیک ہے. آپ جو ہے جتنے بھی میتھڈ دیکھیں گے نا ان کے پراپر جو ہے وہ اسٹیپس ہیں. جیسے یہ ڈیمونسٹریشن ہے تو اس کے یہ 3 اسٹیپ ہیں، انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ اینڈ انٹیگریشن یا اپلیکیشن. تو جتنے بھی میتھڈ ہیں تو وہ پراپر جو ہے ان کے اسٹیپس فالو ہوتے ہیں ڈیورنگ ٹیچنگ. تو یہاں پہ وہی لائن لکھی ہوئی ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اٹ امپلائز این آرڈرلی اینڈ لاجیکل ارینجمنٹ آف اسٹیپس. اس میں پراپر ایک اسٹیپس ہوتے ہیں، ان کو فالو کر کے ہم اس میتھڈ کے ذریعے پڑھاتے ہیں. اٹ از مور پروسیجرل. اس میں کوئی پروسیجر، یعنی وہی اسٹیپس والی بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی پراپر پیٹرن یا پروسیجر فالو کرتے ہیں کسی ایک میتھڈ کو جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک میتھڈ کے اپنا اپنا پروسیجر، اپنا اپنا جو ہے اپنے اپنے اسٹیپس ہیں. یہ ہو گیا میتھڈ. اب جو ہے جب آپ ایک میتھڈ چوز کرتے ہیں، سپوز آپ نے لیکچر میتھڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے 20 منٹ پڑھا لیا، ایک بچہ کہتا ہے، بچی کہتی ہے کہ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہاں سے مجھے سمجھا دیں. آپ دوبارہ اسی وے سے اس کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پا رہی. دین آپ کیا کرتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں کسی دوسری ٹرکس کے اوپر، تاکہ آپ اسے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. آپ اسے کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی، آپ سے کہتے ہیں یہاں سے بیٹا ریڈنگ آپ کرو، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ ٹرکس یوز کر رہے ہیں کس کے لیے، اس امیجیٹ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے جو سڈنلی اچانک سے آپ کے سامنے آیا ہے. وہ آبجیکٹیو اچانک کیا تھا کہ آپ کی کلاس میں کچھ بچوں کو ہو سکتا ہے، ساری کلاس کو، سارے لیکچر کی نہیں، اس لیکچر میں کسی مخصوص ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں لیکن کوئی 1-2 چیز رہ جاتی ہے جو آپ کہتے ہیں. جیسے میرے لیکچر میں اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں، میں پھر کہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ریپیٹ کر دے. دیٹ از ٹرک، دیٹ از ٹیکنیک. تاکہ یہ کیوں یوز کرتا ہوں میں، جس نے چلیں سمجھ لیا اس کو بھی سمجھ لگ جائے، اس کی بھی مزید گرپ ہو جائے، اور جس کو پرابلم ہے اس کو بھی کلیئر ہو جائے. باقی جو سنتے رہتے ہیں صرف، جو کبھی بولتے نہیں ہیں لیکچر میں، ان تک بھی چلیں ایک چیز ریوائز جو ہے وہ آ جائے ان کے سامنے بھی. تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. ٹیکنیک کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں برج بٹوین اسٹریٹجی اینڈ میتھڈ. تو ہم نے آبجیکٹیوز تو اچیو کرنے ہوتے ہیں، میتھڈ سے ہم پڑھا رہے ہیں، میتھڈ ناکام ہو گیا، کیسے اچیو کریں گے؟ تو یہ برج پھر ہم یوز کرتے ہیں ٹیکنیک والی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرکس، جو ہم یوز کرتے ہیں ایک ٹاسک کی کمپلیشن کے لیے. یہ پورا لیکچر اس ٹیکنیک سے نہیں پڑھایا جاتا، یاد رکھیے گا. پورا لیکچر میتھڈ سے پڑھاتے ہیں، اور اس لیکچر کے کسی کمپوننٹ کے فیلئر پہ، ایک چھوٹا پارٹ ہم نہیں سمجھا پا رہے، اس کے لیے ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. دیز آر دا برج بٹوین دا اسٹریٹجی اینڈ میتھڈ. اٹ از اے ویل ڈیفائنڈ پروسیجر یوز ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک ٹاسک or activity. These are the tricks to accomplish immediate objectives. Adjustment of teaching according to students level, relating with the daily life, etc. Way of implementing method is known as technique. ٹھیک ہے، وے آف امپلیمنٹنگ ٹیچنگ میتھڈ، اس کو ہم ٹیکنیک کہتے ہیں. مینیجنگ ٹیچنگ پریکٹس آلریڈی امپلیمنٹڈ. کیا مطلب اس بات کا کہ آپ پہلے سے جو پڑھا رہے ہیں نا اسی کو مینیج کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں لا رہے، نیا میتھڈ یہاں پہ نہیں فٹ کر رہے. اسی کے اندر تھوڑے ٹائم کے لیے آپ جو ہے وہ شفل ہو رہے ہیں، چیزوں کو مختلف وے سے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، یا سوئچ ہو رہے ہیں، آپ کسی دوسری ٹرک کے تھرو اس کو پڑھا رہے ہیں. اب میں اس کو نا ایک اوور ویو دے رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ کلیئر بھی ہو گیا ہوگا. ہم نے بات کی اپروچ کی. میں نے کہا اپروچ ایک تھیوری یا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے اوور آل اپنی کلاس کو کس طرح چلانا ہے. ہر ایک اپروچ کے اسپیسیفک پرنسپلز ہیں، سیٹ آف رولز ہیں. تو ان رولز کو، سیٹ آف پرنسپلز اباؤٹ دا نیچر آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو ہم اپروچ کہتے ہیں کہ کس طرح آپ ان کو لے کے چلیں گے. یہ تو ہو گئی باہر کی بات کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر ایک ٹیچر کا اپنا ایک وے ہوتا ہے، ہر ایک ٹیچر کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. کوئی کس طرح سے
اسٹوڈنٹ سینٹر پڑھاتا ہے, کوئی ٹیچر سینٹر پڑھاتا ہے, کوئی کولیبریٹو ہوتے ہیں, کوئی انٹیگریٹڈ اپروچ یوز کرتے ہیں. دین آتا ہے اسٹریٹجی. ہم نے کہا کہ اسٹریٹجی ایک پلان ہے کہ آپ نے اپنے ٹیچنگ کے آبجیکٹیوز کیسے اچیو کرنے ہیں. آپ جب لیسن پلان کرتے ہیں نا تو اس میں اوپر آبجیکٹیوز لکھتے ہیں. کسی بھی آپ دنیا کے کسی بھی اس میں چلے جائیں, جو لیسن پلاننگ کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو دیکھیں گے تو اس میں آبجیکٹیو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہارٹ آف ٹیچنگ جو ہے نا, ٹیچنگ لیسن پلان وہ اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم آبجیکٹیوز کی بیس پہ سب کچھ کرتے ہیں. اب وہ جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے کیسے اچیو کرنے ہیں, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ مختلف میتھڈ یوز کرتے ہیں. میں نے کہا فیڈ بیک, اسیسمنٹ, کلاس کے اندر ایکٹیویٹیز, جو کچھ آپ نے کرانا ہے آپ ایک پلان تیار کرتے ہیں. پلان وہ اس کو کہتے ہیں جو آپ نے ابھی کیا نہیں ہوتا, آپ نے کرنا ہوتا ہے, اس کا ایک اسٹرکچر ڈرا کر لیتے ہیں. کل آپ نے کہیں شادی پہ جانا ہے تو رات کو جو ہے وہ فیمیل جو بچیاں لڑکیاں وہ رات کو اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھتے ہیں تاکہ صبح ان کو پریشانی نہ ہو. مطلب جو ان کی ڈریس, اسی طرح میل ہمارے جیسے وہ بیچارے ایک ڈریس ہوتا ہے اور جوتے پہ کبھی پالش بھی نہیں لگاتے اور کبھی لگا لیتے ہیں, کپڑا مارا اور چل بھائی. تو یہ پلاننگ کی میں بات کروں. اب وہ دیکھیں انہوں نے کل شادی پہ جانا ہے تو اس کے لیے کیسے وہ تیاری کریں, یہ ان کا پلان ہے. ٹیچر نے ایک ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے وہ سب کچھ تیار کر کے لے کے جاتے ہیں کلاس میں, جو کہ بدقسمتی سے ہم نہیں لے کے جاتے. تو وہ جو پلان اس نے کیا ہوا ہے نا کہ ابھی پڑھایا نہیں, اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا ہے تو اس کو بعد میں اس نے یوز بھی کرنا ہے, یہ نہیں کہ صرف کاغذوں میں لکھ لی. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے. اٹ از اباؤٹ ہاؤ ٹو اچیو گولز, ہاؤ ٹو اچیو آبجیکٹیوز, یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. دین آتا ہے جی میتھڈ. اب وہ جو اس نے اسٹریٹجی بنائی اس میں اس نے کسی ایک میتھڈ یا دو میتھڈ کے ذکر کیا, تو وہ جو ایک میتھڈ ہوتا ہے نا جی, جو وہ یوز کرتا ہے اپنے کنٹینٹ کی پریزنٹیشن کے لیے, کیسے پڑھائے گا. جیسے میں آج لیکچر میتھڈ سے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں, یہ ایک میتھڈ ہے میرا, ٹھیک ہے. اسٹریٹجی کیا ہے میری, اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آ جائے, ٹیسٹ کے لیے بھی, انٹرویو کے لیے بھی, میں آپ سے سوال کروں آپ مجھے جواب دے سکیں, میں اس کو بیٹر وے میں پریزنٹ کروں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم ڈسکشن کر لیں گے. یہ سارا میرے مائنڈ کے اندر پلان, ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے. میتھڈ کیا ہے, میں بولی جا رہا ہوں, یہ لیکچر میتھڈ ہے. اب ٹیکنیکس کیا ہوں گی کہ میں پڑھا رہا ہوں ڈیورنگ ٹیچنگ, برج کے طور پر میں ٹیکنیکس کو لیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو میں پھر کوئی ٹرکس یوز کر لیتا ہوں. اس میں ہم ٹیچنگ میتھڈ چینج نہیں کرتے, مکمل چینج نہیں کرتے بس, بلکہ اس کے کسی اسپیسیفک پارٹ یعنی امیجیٹ آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ٹرکس وغیرہ یوز کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل بھی دی ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جی نہیں سمجھ آئی, تو میں کہتا ہوں جی کون ان کو بتائے گا, دیٹ از ٹرک. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 4 بیسک ٹرمز تھیں. اب ان 2 کی ڈیفینیشنز آپ نے رٹا لگا لینی ہے بس. ٹیکٹکس آف ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں, آپ اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا, اب اسٹریٹجی میں صرف میتھڈ نہیں ہوتا, اس میں اسیسمنٹ ہے, اس میں فیڈ بیک ہے, اس میں ہوم ورک ہے, اس میں کلاس ورک ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کی انگیجمنٹ ہے, یہ ساری آپ کی اسٹریٹجیز ہوتی. تو اسٹریٹجی کی اچیومنٹ آپ کیسے کریں گے, یعنی ان کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اس پلان کو. یہ جو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا اپنے پلان کو, اس کو ٹیکٹکس آف ٹیچنگ کہا جاتا ہے. آپ جو اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کے ٹیکٹکس آف ٹیچنگ کہلاتے ہیں. اب آتا ہے ٹیچنگ سٹائل. ہر ٹیچر کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسرے سے. ایک ٹیچر کا بیہیویئر اور اس کی جو اسٹریٹجی وہ یوز کرتا ہے, یہ کمبائن جو ہے مل کے ایک ٹیچر سٹائل بناتی ہیں. 6 ٹرمز ہم نے پڑھی ہیں, مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو تھوڑی یا زیادہ ضرور سمجھ آئی ہوں گی. جی چلیں آگے جی, سمجھ آ گئی ہے. یس سر. جی سر. اچھا جی, آپ بھی جوائن پلیز, آپ شارٹ دے دیں گے ان کا. نہیں جی شارٹ میں نہیں رہ سکتا, سوری. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو یہ لیٹ آنا میرا سر قصور نہیں یہ ہے, یہ آپ کا